Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنا چاہیے، اور ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا کہ مستحب، اس مسئلہ کو سمجھ لینے سے انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، چاہے وہ فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو یا کہ نفل نماز، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پھر پوری نماز میں، اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا کہ 3 رکعت نماز ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں آپ ادا کر رہے ہوں، دوبارہ سے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اس نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرائیں گے۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں کب پڑھنی ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں کب پڑھنا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے، سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اب جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہوگی یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جس طرح کہ اکثر لوگ جو ہے 30ویں پارہ کی مختصر صورتیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یا انا اعطیناک الکوثر، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس وغیرہ، ان صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی سورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد ہی لے لیں، تو پھر اس وقت سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ پھر سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، مثال کے طور پر آپ قل هو اللہ احد کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب نماز میں جہاں تک سنت اور مستحب پر عمل کرنے کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ یعنی اگر آپ سنت اور مستحب فعل پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر ان کا پڑھنا بھول جائیں، ان کو بھولے سے چھوڑ دیں، یعنی کہ جب سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، تو پھر اس سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نماز میں کوئی سنت رہ جائے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سجدہ سہو ادا کیے نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر واجب بھول کر چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ کہیں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی ہوگی۔ رہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ تیسری بات یہ کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورت آپ پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے، تو اس وقت بھی سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔